پیش خدمت ہے کہانی ماں کی بددعا۔ بہت دن گزرے۔ آذربائیجان میں ایک محنتی کسان رہتا تھا جس کا نام ہاشم تھا۔ ہاشم نے بہت محنت سے کھیت جوتا، گیہوں بوئے، کھیت کو خوب پانی دیا۔ جب پودے اگ گئے تو ان کی دن رات دیکھ بھال کی۔ اس محنت کا ہاشم کو یہ پھل ملا کہ اس کی امید سے بڑھ کر فصل پیدا ہوئی۔ کھیت لہلہانے لگا۔ اسے دیکھ دیکھ کر ہاشم کا دل مسرت سے جھومنے لگتا۔ جب فصل کاٹنے کا وقت آیا تو سیاہ بادل امڈ آئے، اولے پڑنے لگے اور اس سے زور کی بارش ہوئی کہ ایک ایک دانہ بہہ گیا۔ بیچارے ہاشم کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ سر تھامے ہوئے بیٹھا، دیر تک اپنی تباہ شدہ فصل کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ آخر بوجھل دل کے ساتھ اٹھا اور تھکے تھکے قدموں سے گھر کی طرف چلا۔ اگلے دن وہ نوکری کی تلاش میں گاؤں گاؤں گھومنے لگا۔ آخر اس کی ملاقات ایک امیر زمیندار سے ہوئی۔ زمیندار کا کھیت اتنا بڑا تھا کہ اس کی فصل کاٹنے کے لیے 10 آدمی درکار ہوتے تھے۔ ہاشم نے زمیندار سے کہا، اگر میں سب فصل ایک دن میں کاٹ دوں تو آپ مجھے کیا معاوضہ دیں گے؟ زمیندار جانتا تھا کہ یہ بالکل ناممکن کام ہے۔ وہ ہنس کر بولا، اگر تم سب فصل ایک دن میں کاٹ دو گے تو آدھی فصل تمہیں دے دوں گا۔ ہاشم کام میں جت گیا۔ آدھے دن تک اس نے فصل کاٹ کر اس کی پولیاں بنا دیں۔ دوپہر بعد وہ ان پولیوں کا ڈھیر بنانے لگا۔ دن چھپے تک اس کا تقریباً سب کام ختم ہو چکا تھا۔ ابھی کچھ پولیاں اکٹھی کرنی باقی تھیں۔ اس نے چھپتے ہوئے سورج کو دیکھ کر التجا کی، اے روشن آفتاب، ذرا دیر کے لیے ٹھہر جا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے۔ لیکن سورج نے ہاشم کی التجا پر کوئی توجہ نہ دی اور وہ چھپ گیا۔ ہاشم نے باقی بچی ہوئی پولیاں بھی اکٹھی کر دیں۔ کچھ دیر کے بعد زمیندار بھی ادھر آ گیا۔ وہ سب فصل کٹی ہوئی اور ڈھیر کی شکل میں اکٹھی کی ہوئی دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، بہت خوب، آؤ اب ہم معاہدے کے مطابق اس ڈھیر کو آدھا آدھا بانٹ لیں۔ ہاشم سر جھکا کر بولا، نہیں بھائی، میں معاہدے کی شرط پوری نہیں کر سکا ہوں کیونکہ میں نے کچھ پولیاں سورج چھپنے کے بعد اکٹھی کی ہیں۔ اب آپ اپنا اناج سنبھالیں، میں اپنی راہ لگتا ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر وہ چل دیا اور نہ جانے کب تک چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ دارالحکومت جا پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں اپنی غربت اور مصیبت کی داستان عرض کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے ریوڑ کا محافظ مقرر کر دیا۔ بادشاہ نے یہ شرط ٹھہرائی کہ اگر گلے کا ایک جانور بھی بیمار ہوا یا گم ہو گیا تو ہاشم کو کچھ نہیں ملے گا، اگر گلہ بالکل محفوظ رہا تو اسے آدھے جانور ملیں گے۔ یہ بات طے ہونے کے بعد ہاشم گلے کو اپنے ساتھ ایک چراہ گاہ میں لے گیا جس کی ہر طرف اونچی اونچی باڑ لگی ہوئی تھی۔ 4 سال تک اس نے جانوروں کی اچھی دیکھ بھال کی کہ ایک جانور بھی بیمار نہ ہوا اور نہ ہی گم ہوا۔ لیکن جب ہاشم گلے کو لے کر واپس جا رہا تھا تو ایک بھیڑیا اچانک ہی کہیں سے نمودار ہو گیا۔ اس نے ایک بھیڑ کے بچے کو منہ میں دبایا اور جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جب ہاشم نے گلے کو بادشاہ کے سامنے کیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا۔ شرط کے مطابق اس نے جانوروں کو آدھا آدھا بانٹنا شروع کر دیا۔ ہاشم نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے روک دیا اور بولا، عالی جاہ، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کے جانوروں کی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکا۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھیڑیا ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا ہے، اس لیے میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم چل دیا۔ وہ چلتا رہا یہاں تک کہ وہ دریا کے کنارے جا پہنچا۔ وہ درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا اور کچھ دیر میں سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو سورج چھپ چکا تھا اور ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے قریب ہی کسی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ہاشم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی زاروں کی طرح رو رہی ہے۔ ہاشم نے اسے تسلی دی اور پوچھا، بی بی، تم کیوں روتی ہو؟ کیا تم جنگل کا راستہ بھول گئی ہو یا کسی نے تمہیں ستایا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، میں سورج کی بیٹی کرن ہوں۔ جب سورج نکلتا ہے تو ہم سب بہنیں اپنی روپہلی سیڑھیوں سے زمین پر اترتی ہیں اور آنکھ مچولی کھیلتی ہیں۔ آج میں جنگل میں کھیلتی ہوئی دور نکل گئی۔ جب میں واپس لوٹی تو سورج چھپ چکا تھا۔ اب میرا اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ میری سیڑھی بھی ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے۔ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔
हाशिम ने किरण को तसल्ली दी। वो उसे अपने साथ ले गया। उसने किरण से शादी कर ली और एक झोंपड़ी में रहने लगा। वो बेहद गरीब थे, उनके पास कोई साजो सामान भी नहीं था। फिर भी दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। एक दिन किरण ने हाशिम से कहा, मैं देखती हूँ तुम दिन भर घर में पड़े रहते हो और कोई काम काज नहीं करते। हाशिम ने कहा, बेगम, मैं दुनिया का बदकिस्मत तरीन आदमी हूँ। जिस काम में हाथ डालता हूँ वो बिगड़ जाता है, इसलिए मायूस होकर मैंने हर काम से हाथ खींच लिया है और गोशा नशीन हो गया हूँ। किरण बोली, इंसान को खुदा की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफर है। ये कहकर किरण ने एक अंगूठी निकाली और अपने शोहर को देकर कहा, जब कभी तुम्हें जरूरत हो इसे जमीन पर रख देना। एक दस्तरख्वान जाहिर होगा जिस पर हर तरह का खाने पीने का सामान मौजूद होगा। जब तुम खा पी कर फारिग हो जाओ तो अंगूठी को जमीन से उठा लेना, दस्तरख्वान उसी वक्त गायब हो जाएगा। बहरहाल यही मेरा कुल सरमाया है। हाशिम ये सुनकर बेहद खुश हुआ। वो चैन सुख की जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन हाशिम को न जाने क्या सूझी। वो अपनी बीवी से बोला, मेरा दिल चाहता है कि मैं बादशाह को दावत दे डालूं, क्योंकि हम जो लजीज खाना खाते हैं वो बादशाह ने जिंदगी में कभी चखे ना होंगे। किरण कुछ खफा होकर बोली, बादशाहों के मिजाज का क्या एतबार? खुश हों तो गालियां खाकर इनाम बख्शते हैं, नाराज हों तो दुआ देने वालों को फांसी पर चढ़ा देते हैं। और फिर तुम्हारे पास है क्या कि जिस बर्ते पर तुम दावत देने चले हो? मुझे डर है कि कभी तुम इस अंगूठी से भी महरूम ना हो जाओ। लेकिन हाशिम अपनी जिद पर कायम रहा। उसने कहा, ख्वाह कुछ भी क्यों ना हो, मैं बादशाह को जरूर दावत दूंगा। उसे खबर तो हो कि हम किसान भी इस दुनिया में बसते हैं। मुझे यकीन है कि बादशाह हमारी दावत को जिंदगी भर ना भूल सकेगा। एक दिन हाशिम ने बादशाह को दावतनामा दे ही डाला। बादशाह कहकहा लगाकर बोला, मियाँ, अपनी बिसात तो देखी होती, आखिर तुम मुझे ऐसी क्या अजूबा चीज खिलाओगे? फिर कुछ देर बाद बादशाह ने कहा, मैं खुद तो नहीं आ सकता, अलबत्ता मेरे दरबारी तुम्हारी दावत में जरूर शरीक होंगे। बादशाह ने अपने कुछ दरबारी हाशिम के साथ भेज दिए। बादशाह ने उनसे कहा, जरा अच्छी तरह इत्मीनान कर लेना कि क्या वाकई उसके पास कुछ अजीब चीज है या हमें यूं ही उल्लू बना रहा है। हाशिम दरबारियों को साथ लेकर रुखसत हुआ। रास्ता बहुत लंबा था। वो हाशिम की झोंपड़ी में पहुंचे तो थकन और भूख से उनका बुरा हाल था। हाशिम ने दरबारियों को घोड़े छप्पर तले बांधे और उन्हें झोंपड़ी में बिठा दिया। उसने जादू की अंगूठी बारी बारी सब घोड़ों के आगे रखी। हर घोड़े के आगे जौ और चारे का थैला नमूदार हो गया। उसके बाद वो दरबारियों के पास पहुंचा। उसने उनके सामने जमीन पर अंगूठी रखी। एक बहुत पुरतकल्लुफ दस्तरख्वान नमूदार हो गया। किस्म किस्म के खाने और रंगारंग शरबत थे। लुत्फ ये कि सब खानों का जायका मुख्तलिफ था और वो लजीज इतने थे कि दरबारी उंगलियां चाटते रह गए। उनके पेट भर गए लेकिन तबीयत सैर नहीं हुई थी। अभी दरबारी हैरत के समंदर में गोता खा रहे थे कि दरवाजा खुला और किरण झोंपड़ी में दाखिल हुई। उसका हुस्न और खूबसूरती देखकर दरबारियों के औसान बिल्कुल ही खता हो गए। जब दरबारी बादशाह के पास पहुंचे तो बादशाह ने पूछा, क्या खबर लाए हो? उन्होंने हाशिम के मुतालिक सब कुछ बताया कि किस तरह किस्म किस्म के खाने गैब से नमूदार हो रहे थे और उसकी बीवी खूबसूरती में बेमिसाल है। एक दरबारी ने खुशामदाना अंदाज में कहा, आली जाह, किरण को तो आपकी मलका होना चाहिए था। अब बादशाह की नीयत में भी फतूर आ गया। उसने पूछा, लेकिन मैं किस तरह किरण को हासिल कर सकता हूँ? एक दरबारी ने कहा, हाशिम को ऐसी मुहिम पर भेज दीजिए जहाँ से वो जिंदा लौटकर ना आ सके। जब वो मर खप जाए तो किरण को शादी का पैगाम भेज दीजिए। एक और दरबारी बोला, आली जाह, आप हाशिम को सूरज की तलाई दस्तार लाने के लिए भेज दें। सरकार, इस मुहिम से वो जिंदा नहीं लौट सकता। बादशाह ने उसी वक्त हाशिम को बुला भेजा। जब वो हाजिर हो गया तो बादशाह ने हुक्म दिया, तुम मेरे लिए फौरन सूरज की तलाई दस्तार लेकर आओ। अगर तुम मेरी फरमाइश पूरी ना कर सके तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। बेचारा हाशिम बहुत रंजीदा और परेशान घर पहुंचा। जब किरण को सब बात मालूम हुई तो वो बोली, अपने किए का इलाज तुमने इसके मुतालिक पहले ही सोचा होता तो ये नौबत ना आती। अब पछताने से कोई फायदा नहीं। तुम इस मुहिम पर रुखसत हो जाओ।
یہ کہہ کر کرن نے اپنی بہنوں اور عزیز رشتہ داروں کے لیے تحفے تحائف دیے۔ ہاشم اپنی بیوی کو خدا حافظ کہہ کر سفر پر روانہ ہوا۔ وہ بہت دنوں تک سفر کرتا رہا، بہت سے ملکوں سے گزرا، دریا پار کیے، پہاڑوں پر چڑھا اور اترا، صحراؤں کی خاک پھانکی، جنگلوں کی مسافت طے کی۔ شدید سردیوں سے اس کا جسم کپ کپایا، ہوا کے تھپیڑوں نے اس کا منہ پھیر پھیر دیا، بارشوں نے شرابور کر دیا اور گرمی نے جھلس کر رکھ دیا۔ آخر وہ جاوا کے آخری جزیرے میں جا پہنچا۔ یہی سورج اور چندا ماموں کا گھر تھا۔ سورج دنیا میں روشنی بکھیرنے کے لیے گیا ہوا تھا، چندا ماموں گھر پر ہی تھے۔ اس نے ہاشم کا پرجوش خیر مقدم کیا، اسے محبت سے اپنے ساتھ لے گیا اور اپنے پاس بٹھایا۔ چندا ماموں نے دھیمے لہجے میں کہا، برخوردار، ابھی تمہارا سسر سورج آنے والا ہے، تم اس کی تپش گرمی کی تاب نہ لا سکو گے، اس لیے تم کو مکان کے اس حصے میں بٹھائے دیتا ہوں جہاں گرمی کا اثر نہیں ہوتا۔ کچھ دیر بعد سورج بھی گھر آ گیا۔ اس نے زور زور سے سانس لے کر کہا، مجھے آدم زاد کی بو آ رہی ہے۔ چندا ماموں نے ڈانٹ کر کہا، کیا واہی تباہی بک رہے ہو؟ بھلا اس جگہ آدم زاد کا کیا کام؟ یہ تم ہی ہو جو دن بھر ملک ملک آوارہ گردی کرتے رہے ہو اور اپنے ساتھ انسان کی بو باس لے آتے ہو، پھر خود ہی آدم بو چلانے لگتے ہو۔ جب سورج چپ ہو گیا تو چندا ماموں نے پھر کہا، کیوں میاں، اگر تمہارا داماد یعنی کرن بٹیا کا شوہر تمہاری مزاج پرسی کو ادھر آ نکلے تو تم اسے بھی خاک میں ملا دینا۔ کیوں؟ ٹھیک کہا نا میں نے؟ سورج گرم ہو کر بولا، نہیں، میں دنیا زمانے کو جلا کر خاکستر کر سکتا ہوں، لیکن اپنی نور نظر کے شوہر کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ چندا ماموں مسکرا کر بولے، یقیناً تم یہ خوشخبری سن کر خوش ہوگے کہ تمہارا داماد تم سے ملنے یہاں آیا ہوا ہے۔ سورج کی تپش گرمی یکلخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے دوسرے کمرے سے اپنے داماد کو بلایا اور اس سے اچھی طرح پیش آیا۔ ہاشم نے کہا، میں بادشاہ کی فرمائش پر آپ کی طلائی دستار سنہری پگڑی لینے کے لیے آیا ہوں۔ اگر میں اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تو وہ مجھے مروا دے گا اور کرن سے خود شادی کر لے گا۔ سورج نے اسے تسلی دی اور کہا، تم بالکل کوئی فکر نہ کرو، اب تم میرے ساتھ باغیچے میں چل کر آرام کرو، کیونکہ تم اس لمبے سفر سے تھک گئے ہوگے۔ یہ باغیچہ بھی بہت عجیب تھا۔ اس میں کچھ پودوں پر خزاں آ رہی تھی، پتے مرجھا کر جھڑ رہے تھے، کچھ پودوں پر بہار تھی، کلیاں اور پتیاں نکل رہی تھیں، کچھ پودوں میں گنچے کھل کر پھول بن رہے تھے اور کچھ پودوں میں پکے پکائے پھل ٹپک پڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہاشم حیرت اور تعجب سے اس عجیب باغیچے کو دیکھتا رہا۔ سورج نے کہا، تم ذرا دیر کے لیے ٹھہرو، بھیڑیا اور ابر سیاہ کالا بادل تمہارے کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ہاشم کو سخت بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک بھیڑیا اور بادل کا ٹکڑا ہاتھوں میں دسترخوان اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ ہاشم بھیڑیے کو ایک طرف لے گیا اور بولا، او بدبخت چور اچکے، تمہیں یاد ہے کہ میں 4 سال تک خون پسینہ ایک کر کے بھیڑوں کی رکھوالی کرتا رہا؟ اس دوران ان کا بال بیکا نہ ہوا، لیکن جب مجھے اس کا معاوضہ ملنے کا وقت آیا تو تم ایک بھیڑ کا بچہ اٹھا لے گئے۔ اس طرح میری محنت پر پانی پھر گیا۔ میں تمہیں اس شرارت کی سزا ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے لاٹھی اٹھائی اور بھیڑیے کو اتنا مارا کہ وہ ادموا ہو گیا۔ اب ہاشم نے بادل کو بلایا اور کہا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے اپنے کھیت کو بہت محنت سے جوتا، بیج بوئے، فصل کی دن رات دیکھ بھال کی۔ جب فصل کٹنے کا وقت آیا تو تم برسنے لگے اور اتنے برسے کہ میری فصل کا دانہ دانہ پانی سے بہہ گیا۔ یہ کہہ کر ہاشم نے لاٹھی اٹھائی اور بادل کو اتنا مارا کہ اس کے جسم پر سیاہ دبے پڑ گئے۔ بادل گڑ گڑا کر معافی مانگنے اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ دنیا والے سمجھے کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ تب ہاشم نے اس کی خطا معاف کی۔ ہاشم نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب وہ فارغ ہو چکا تو اس نے درختوں کو کاٹ کاٹ کر گرا دیا، پودوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا، کلیوں کو نوچ لیا، پھولوں کو مسل دیا۔ جب وہ اچھی طرح تباہی مچا چکا تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ ادھر بادل اور بھیڑیا بھاگے ہوئے سورج کے پاس پہنچے اور اسے اپنی پتا سنائی۔ سورج اپنے داماد سے اس حرکت کی وجہ پوچھنے گیا۔ اس نے اپنے اکھڑے ہوئے پودوں اور تباہ و برباد باغیچے کو دیکھا تو سناٹے میں آ گیا۔ سورج نے گرم ہو کر پوچھا، تم نے یہ سب کیوں کیا؟ ہاشم نے کہا، میں نے بہت محنت سے کھیت میں فصل اگائی تھی،
इसे तुम्हारे चहीते आली जाह अब्र स्याह ने तबाह कर दिया। 4 साल गल्लाबानी की। जब मुआवजे का वक्त आया तो ये लाडला भेड़िया भेड़ का बच्चा उठाकर चलता बना। मैंने एक जिम्मेदार के खेत में काम किया। 10 आदमियों का काम मैंने अकेले ही पूरा किया और इसका अंजाम ये हुआ कि जब चंद पोलियां इकट्ठी रह गई तो तुम गरूब होने लगे। मैंने बहुत मिन्नत समाजत की लेकिन तुमने कोई तवज्जो न दी। तुम्हारे गरूब होने से मैं शर्त हार गया और यूं आधे अनाज से हाथ धो बैठा। ये तुम्हारी इस हरकत का जवाब है कि मैंने तुम्हारा बागीचा पामाल किया है। सूरज अपने दामाद के कड़े तेवर देखकर बहुत घबराया। उसने अपने सर से चमकती हुई सुनहरी पगड़ी उतारी और अपने दामाद के पाँव में डालकर बोला, मेरी गलती मुआफ कर दो। हाशिम ने पगड़ी उठाई और बगल में दबाई। सूरज को आदाब और तस्लीमात कहकर रुखसत हुआ। उसने ये पगड़ी बादशाह की खिदमत में पेश कर दी। बादशाह नरम मुलायम चमकदार तलाई दस्तार देखकर बहुत हैरान हुआ। अब उसने एक दफ़ा फिर अपने दरबारियों से मशवरा किया। एक दरबारी ने कहा, सरकार, आप हाशिम को दूसरी दुनिया में भेजिए और उसे कहिए कि वो आपकी वालदा से वो अंगूठी मांग कर लाए जो वो अपने साथ ले गई थी। बादशाह ने उसी वक्त हाशिम को बुला भेजा और हुक्म दिया, फौरन तुम दूसरी दुनिया में जाओ और मेरी वालदा से वो अंगूठी वापस लेकर आओ जो वो अपने साथ ले गई थी। हाशिम बहुत फिक्र और परेशानी के हाल में घर पहुंचा। जब किरण को सब बात मालूम हुई तो उसने एक सेब हाशिम को दिया और बोली, तुम इस सेब को जमीन पर लुढ़का दो। जहाँ ये जाता है तुम उसके पीछे पीछे चलते रहो, ये मंजिल तक तुम्हें पहुंचा देगा। हाशिम ने सेब को जमीन पर लुढ़का दिया। सेब जिधर जाता हाशिम उसके पीछे पीछे चलता जाता, यहाँ तक कि वो बागे अदन जन्नत के करीब जा पहुंचा। उसने देखा कि एक शख्स नीम मुर्दा हालत में पड़ा है। उसके जिस्म से जान निकल चुकी है, अलबत्ता हलक में दम अटका हुआ है। उस शख्स ने इशारे से हाशिम को करीब बुलाया और कहा, नौजवान, किधर का इरादा है? हाशिम ने कहा, मैं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, वहाँ मुझे बादशाह की माँ से अंगूठी लेनी है। उस शख्स ने बहुत आहिस्ता से कहा, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और खैरियत से तुम्हें वापस लाए। नौजवान, तुम खुदा के लिए मेरा भी एक काम करते आना। हाशिम ने कहा, जरूर, मुझे बताइए कि क्या काम है। एक शख्स ने कहा, मैं एक चोर हूँ। एक दफ़ा मैंने एक देहाती की जेब से थैली उड़ा ली। ये उस जिंदगी भर की कमाई थी। वो अपनी बेटी का जहेज खरीदने के लिए आया था। वो गरीब धाड़े मार मार कर रोया, लेकिन मुझे उसके हाल पर बिल्कुल तरस ना आया। ना जाने उस देहाती का क्या असर हुआ, उसकी बेटी की शादी हो सकी या नहीं। जब मेरी मौत का वक्त आया तो सारे जिस्म की जान निकल गई, लेकिन अभी मेरे हलक में दम अटका हुआ है क्योंकि उसमें वही थैली फंसी हुई है जो मैंने देहाती की जेब से निकाली थी। इस वाक़े को 100 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। दिन में हज़ारों लाखों बार मौत का तकलीफ देने वाला मज़ा चखता हूँ, लेकिन ना दम निकलता है, ना इस अजाब से जान छूटती है। भाई, अगर तुम जन्नत में उस देहाती से मिलो तो मेरा हाल उसे बता देना। हाशिम आगे चला तो उसने देखा कि एक रेतले मैदान में एक नौजवान गिरता पड़ता फिर रहा है। प्यास से उसकी ज़बान चमड़े की तरह खुश्क हो रही है और बाहर लटकी हुई है। नौजवान के पास ही एक नखलिस्तान, हरे भरे दरख्तों का मैदान है, लेकिन नौजवान नखलिस्तान की ठंडी छांव और उसमें बहते हुए ठंडे पानी के चश्मे की तरफ लपक रहा है। हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या माजरा है? तुम पानी के चश्मे और नखलिस्तान को छोड़कर शराब के पीछे क्यों भागे जा रहे हो? वो शख्स बड़ी मुश्किल से बोला, भाई, मैं वो बदनसीब हूँ जो घर से भाग गया था। मेरे गम में मेरी माँ रोते रोते मर गई। ये नखलिस्तान और ठंडे पानी का चश्मा माँ की मोहब्बत और प्यार है जो अब मुझे कभी नसीब नहीं हो सकता। न जाने मैं कब तक यूं ही इस रेगिस्तान में भटकता रहूंगा। भाई, अगर तुम्हारी मुलाकात मेरी माँ से हो तो उसे मेरा हाल सुना देना। हाशिम आगे चला। उसने देखा दूर दूर तक चटियल मैदान है। उसमें एक बहुत मोटा ताज़ा शख्स बैठा हुआ है। उसके सामने गैब से तरह तरह के मेवों के थाल उतर रहे हैं। वो शख्स कुछ फल चख लेता, कुछ सूंघ कर छोड़ देता है। हाशिम ने पूछा, क्यों भाई, ये क्या भेद है और ये थाल कहाँ से आ रहे हैं? वो शख्स बोला, मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसे अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से खूब माला माल किया। मैंने खुद भी एक आराम की ज़िंदगी बसर की और ज़रूरतमंदों को फैज़ ही पहुँचाया। ये इसका अजर है कि इस बंजर मैदान में भी मुझे गैब से फल और दूसरी चीज़ें मिल रही हैं। अब हाशिम आगे चला।
اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ہرا بھرا باغ ہے، پھلوں سے لدے ہوئے درخت وہاں کھڑے ہیں۔ باغ کے درمیان میں ایک بیمار اور بہت ہی کمزور شخص کھڑا ہے اور حسرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ ہاشم نے پوچھا، یہاں کھانے پینے کی بے شمار چیزیں موجود ہیں، پھر بھی تم سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کمزور شخص بہت مری ہوئی آواز میں بولا، میں وہ بد نصیب ہوں جسے روپے پیسے کی کبھی کمی نہیں رہی، لیکن میں نے ایک ایک پائی بچا بچا کر رکھی۔ میں نے آرام اور آسائش سے منہ موڑ کر ایک بہت بے لطف زندگی بسر کی۔ نہ میں نے اس دولت سے خود کوئی فائدہ اٹھایا اور نہ کسی ضرورت مند کی حاجت پوری کی۔ مجھے اس کنجوسی کی یہ سزا ملی کہ اس خوبصورت باغ میں حسرت سے پھلوں کو تک رہا ہوں، لیکن کھا نہیں سکتا۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک کلہاڑی کے پھل پر میاں بیوی آرام سے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود جگہ موجود ہے۔ ہاشم نے حیرانی سے پوچھا، آخر تم دونوں اس چپا بھر جگہ پر کیسے آسانی سے بیٹھ سکتے ہو؟ میاں بیوی بہت نرم اور میٹھے لہجے میں بولی، دنیا میں ہم بہت پیار اور سلوک سے رہتے تھے، تنگی ترشی میں بھی ہم نے ہنسی خوشی گزارا کیا۔ اس کا ہمیں یہ اجر ملا ہے کہ یہ کلہاڑی کا پھل جو تمہیں چپا بھر جگہ نظر آ رہی ہے، ہمارے لیے بہت وسیع اور چوڑی جگہ ہے۔ ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے لمبے چوڑے قالین پر میاں بیوی بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ قالین پر جگہ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ اس قالین پر سینکڑوں لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، لیکن تم دونوں اس پر نہیں سما سکتے۔ میاں بیوی بہت ترش لہجے میں بولے، دنیا میں ہم دونوں لڑتے بھیڑتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار تھے۔ اس کی سزا ہمیں یہ ملی کہ اب اس قالین پر ہم دونوں نہیں سما سکتے اور ایک دوسرے کو دھکیلتے رہتے ہیں۔ اب ہاشم اور آگے چلا۔ اس نے دیکھا کہ دو شخص ایک دوسرے کو انگارے کھلا رہے ہیں۔ انگارے نگلتے وقت انہیں بے حد تکلیف ہوتی اور وہ درد سے چیخنے چلانے لگتے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کو انگارے کھلائے چلے جا رہے ہیں۔ ہاشم نے پوچھا، کیوں بھائی، یہ کیا راز ہے؟ تم ایک دوسرے کو انگارے کیوں کھلا رہے ہو؟ دونوں آدمی بولے، ہم میں ایک رشوت دینے والا اور ایک لینے والا ہے۔ یہ انگارے وہی رشوت کی رقم ہے جو ہم ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں۔ نہ جانے یہ عذاب کب تک جاری رہے گا۔ اب ہاشم اور آگے گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت پر پھولوں کی بارش ہو رہی ہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ پھول عورت کے جسم کے پار ہو جاتے اور وہ دکھ درد کی شدت سے چیخنے چلانے لگتی۔ ہاشم نے پوچھا، بہن یہ کیا راز ہے اور پھول لگنے سے تم کیوں چیخنے چلانے لگتی ہو؟ عورت نے کہا، بھیا میں زندگی بھر لوگوں کے دل اپنی باتوں سے چھلنی کرتی رہی، یہ پھولوں کی طرح ہلکی باتیں اب میرے دل کو چھلنی کر رہی ہیں۔ میں یہ عذاب کئی 100 سال سے بھگت رہی ہوں۔ آخر یہ راستہ ختم ہوا، اب باغ بہشت کی حدود ختم ہو گئی تھی۔ ہاشم نے زندگی بھر پہلے ایسا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم نے ایک جگہ دیہاتی کو دیکھا، یہ وہی دیہاتی تھا جس کی تھیلی چور نے چرا لی تھی۔ ہاشم نے چور کی حالت بیان کی اور کہا، 100 سال سے وہ چور کے حلق میں پھنسی ہوئی ہے، نہ چور کی جان نکلتی ہے، نہ اس عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے۔ میری درخواست ہے کہ تم اسے معاف کر دو۔ دیہاتی بولا، دل تو چاہتا ہے کہ وہ کمبخت ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن چونکہ تم اس کے متعلق سفارش کر رہے ہو تو میں اسے معاف کیے دیتا ہوں۔ پھر ہاشم اس عورت سے ملا جس کا بیٹا اب ریگستان میں بھوکا پیاسا تڑپ رہا تھا۔ ماں نے کہا، دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہ کروں، کیونکہ میں نے اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر جان دی تھی اور اس نالائق نے کبھی میرا حال تک نہ پوچھا، لیکن کیا کروں، ماں کے دل سے مجبور ہوں۔ تم جب اس سے ملو تو کہہ دینا کہ میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ اب ہاشم ڈھونڈتا ہوا بادشاہ کی ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے ادب سے کہا، سرکار، آپ کے بیٹے نے آپ سے وہ انگوٹھی منگوائی ہے جو مرتے وقت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ کے ساتھ ہی دفن کر دی گئی۔ بادشاہ کی ماں غصے سے کانپنے لگی۔ وہ بولی، اس بدبخت نے زندگی بھر مجھے پریشان کیا، اب یہاں بھی میرے سکون کو غارت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارنا۔ میری طرف سے اسے کہہ دینا کہ تم جیسے نالائق بیٹے پر خدا کی لعنت
خدا اس کے درباریوں کو بھی ذلیل اور رسوا کرے۔ اب ہاشم واپس لوٹا۔ پہلے اسے عورت ملی، اس پر ابھی تک پھول برس رہے تھے اور وہ درد کی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس نے کہا، دنیا والوں کو میرا پیغام دے دینا کہ وہ اپنی باتوں سے دوسرے کا دل نہ دکھائیں، کیونکہ تلوار کا زخم ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ پھر ہاشم راشی اور مرتشی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ رشوت میں لی ہوئی رقم تو فوراً ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوتا۔ پھر وہ لڑنے بھیڑنے والے میاں بیوی کے پاس پہنچا۔ وہ بولے، جو لوگ دنیا میں اپنے گھر کو جہنم کا نمونہ بنائے رکھتے ہیں ان کے مرنے کے بعد بھی جہنم نصیب ہوتی ہے۔ دنیا والوں سے کہہ دینا کہ غصے کے بیج سے نفرت کی ناگ پھنی اگتی ہے۔ اس کے بعد وہ کلہاڑی کے دستے پر بیٹھے ہوئے میاں بیوی سے ملا۔ انہوں نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ جس گھر میں محبت اور سلوک ہے وہ جنت کا نمونہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی فراغت و سہولت ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو باغ میں کھڑا تھا اور سوکھ سوکھ کر کانٹا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا جس دولت کو وہ پائی پائی جمع کر کے اکٹھا کرتے ہیں اور چھوڑ کر مر جاتے ہیں اسے اس کے وارث عیاشی میں لٹا دیتے ہیں۔ کنجوس کے لیے دنیا میں بھی نعمتیں حرام ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی۔ پھر ہاشم اس شخص سے ملا جو بنجر زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے لیے غیب سے تھال اتر رہے تھے۔ اس شخص نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا جس نے کھایا پہنا اور مستحق لوگوں کو دیا وہ اپنے ساتھ لے گیا۔ پھر ہاشم ریگستان میں بھٹکنے والے بیٹے سے ملا۔ ہاشم نے خوشخبری سنائی کہ تمہاری ماں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اچانک ہی ریگستان ایک جنت کا نمونہ بن گیا۔ بیٹے نے کہا، دنیا والوں سے کہہ دینا کہ واقعی ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں باپ کو ستانے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ پھر ہاشم اس چور کے پاس پہنچا جس کے حلق میں جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس نے چور سے کہا، دیہاتی نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ چور نے آہستہ سے کہا، خدا کا شکر ہے۔ یہ کہتے ہی اس کا دم نکل گیا۔ ہاشم نے چور کو زمین میں دفن کیا اور اپنی راہ چلنے لگا۔ ہاشم بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے دل میں سمجھ بیٹھا تھا کہ ہاشم مر کھپ چکا ہوگا۔ ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کو دکھائی اور بولا، تمہاری ماں نے کہا ہے کہ تم نے زندگی میں بھی اسے دکھ پہنچایا اور اب مرنے کے بعد بھی اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہو۔ اس نے تمہیں بد دعا دی ہے کہ خدا کی تم پر لعنت ہو، تمہارے درباری بھی ذلیل و خوار ہوں۔ یہ کہہ کر ہاشم نے انگوٹھی بادشاہ کے منہ پر دے ماری۔ دیکھتے ہی دیکھتے بادشاہ لنگور بن گیا اور درباری کتے بن گئے۔ کتے لنگور کو بھمبوڑتے اور نوچتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ لوگوں نے ہاشم کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ وہ چین سکھ کی زندگی بسر کرنے لگا۔ حاضر جواب ماہی گیر۔ بہت زمانے کا ذکر ہے کہ ہندوستان کے جنوب میں مچھیروں کی ایک بہت بڑی بستی آباد تھی۔ بستی کے اس پار ایک بہت بڑا دریا تھا جس میں مچھلیوں کی تعداد بکثرت تھی۔ سورج کی سنہری کرنیں پھیلتے ہی سب مچھیرے اپنے اپنے جال لے کر ساحل پر پہنچ جاتے اور دن بھر مچھلیوں کا شکار کرتے۔ شام کے وقت جب سورج اپنی آرام گاہ کے جانب روانہ ہوتا تو یہ سب مچھیرے بھی اپنی اپنی مچھلیاں لے کر شہر کی جانب روانہ ہو جاتے اور مختلف داموں سے مچھلیاں فروخت کر کے رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ اس بستی میں ایک غریب مچھیرا جس کا نام ڈھنگ تھا اپنے والدین کے ساتھ زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ وہ موسم سرما کی ایک خوشگوار صبح تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ درختوں پر نئی نئی کونپلیں بہار کی آمد کا اعلان کر رہی تھیں اور دور آم کے درخت پر بیٹھی ہوئی کوئل کوک رہی تھی اور اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھی۔ ڈھنگ روزانہ کی طرح اس روز بھی صبح سویرے اٹھا، روٹی اور لسی سے ناشتہ کیا، جال لے کر ساحل کی طرف چل دیا۔ دریا کا پانی ایک شور کے ساتھ بل کھا رہا تھا۔ اس کی لہریں آپس میں یوں گلے مل رہی تھیں جیسے دو بچھڑے ہوئے دوست۔ بڑی بڑی روپہلی مچھلیاں پانی میں گوتے کھا رہی تھیں۔ ڈھنگ نے اپنا جال دریا میں ڈال دیا اور مچھلی کے پھنسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے جال پانی میں سے باہر نکالا تو اس کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا کہ ایک روپہلی مچھلی جس کی لمبائی تقریباً 5 فٹ ہے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔
وہ اس مچھلی کو بادشاہ کے حضور میں پیش کرنے کے لیے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ جو کہ مچھلی کا بہت شوقین تھا، اتنی بڑی اور خوبصورت مچھلی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے خزانچی کو حکم دیا کہ مچھیرے کو 1000 روپے پیش کیے جائیں۔ بادشاہ کے مقابلے میں ملکہ بہت کنجوس اور لالچی تھی۔ جب بادشاہ نے مچھیرے کو 1000 روپے بطور انعام عطا کیے تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا کہ ایک مچھلی کے عوض اتنی بڑی رقم آپ نے مچھیرے کو دے دی، آپ اس سے یہ رقم واپس لے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ ملکہ نے بادشاہ کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ آپ پوچھئے گا کہ اس مچھلی کا کیا نام ہے۔ اگر وہ اس کا نام رہو بتائے تو آپ کہیے گا کہ ہمیں پاپلٹ چاہیے، اور اگر وہ اس مچھلی کا نام پاپلٹ بتائے تو آپ کہیے گا کہ ہمیں سیول چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھیرے کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے مچھیرے سے پوچھا، یہ کون سی مچھلی ہے؟ مچھیرے نے کہا، اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ مچھیرے نے جواب دیا، مچھلی بہت قیمتی ہے، اس کا سر رہو مچھلی کا، دھڑ پاپلٹ مچھلی کا اور دم سیول مچھلی ہی ہے۔ بادشاہ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور اسے پھر 1000 روپے دے دیے۔ جب مچھیرا دربار سے جانے لگا تو اس کے تھیلے میں سے 1 روپیہ فرش پر گر پڑا۔ مچھیرے نے وہ روپیہ اٹھا لیا اور اسے اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ملکہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ مچھیرا کتنا لالچی اور کم ظرف ہے کہ 2000 روپے ملنے کے باوجود 1 روپے کو فرش سے اٹھا رہا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھیرے کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ 1000 روپیہ ملنے کے باوجود تم نے 1 روپیہ فرش سے کیوں اٹھایا؟ مچھیرے نے کہا کہ روپے کے ایک طرف آپ کا اسم مبارک ہے اور روپے کے دوسری طرف آپ کا چہرہ ہے۔ اگر میں 1 قدم بھی آگے بڑھاتا تو روپیہ میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا، گستاخی ہوتی جو کسی قیمت پر گوارا نہیں، اسی وجہ سے میں نے وہ روپیہ اٹھا لیا۔ بادشاہ مچھیرے کا یہ جواب سن کر بہت خوش ہوا اور 1000 روپے اور بطور انعام دے دیے۔ اس طرح مچھیرے نے اپنی حاضر جوابی اور عقل مندی سے 3000 روپے حاصل کر لیے۔ کرنل اور کبوتری۔ چاروں طرف برف پڑی تھی، راستے بند تھے، سامان رسد بند ہو چکا تھا، وائرلیس سیٹ کام نہ کرتا تھا، فوجی ادھر ادھر بھاگے پھر رہے تھے، کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ فوج کا انچارج کرنل اپنے خیمے میں پریشان بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ان 300 آدمیوں کو کس طرح موت کے منہ سے بچاؤں۔ ان سب مصیبتوں کے ساتھ ایک اور خطرہ تھا۔ دشمن فوج کا پڑاؤ ان سے صرف 10 میل دور تھا اور جرمن فوج جس آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھ رہی تھی، اس کے سامنے 10 میل کا فاصلہ کوئی حیثیت نہ رکھتا تھا۔ کرنل کی فوج سے 20 میل دور اتحادیوں کے کیمپ تھے۔ اگر کسی صورت وہاں اطلاع پہنچ جائے تو کرنل رسد بھی لا سکتا تھا اور بچاؤ کا انتظام بھی ممکن ہے، لیکن وہاں تک جائے کون؟ کرنل نے 3 بہادروں کو اس مہم پر بھیجا تھا، لیکن تینوں یا تو برف میں مر کھپ گئے یا دشمن فوج نے قید کر لیا تھا۔ ایک اور بھی ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ اور بھی فوجی بھیجے اور وہ دشمن کے ہاتھ لگ جائیں اور کسی طرح دشمن ان کے سپاہیوں کا ٹھکانہ پوچھ لے تو صرف ایک بم ہی انہیں ختم کر سکتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیمپ میں خوراک ختم ہوتی جا رہی تھی اور سردی ہر روز شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ کرنل کی نیند اور سکون سب کچھ اڑ گیا تھا۔ وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کچھ کبوتر تھے، وہ بھی سب کچھ جا چکے تھے اور صرف ایک کبوتری تھی جسے کئی روز سے زکام تھا۔ کبوتری کے بارے میں ویسے بھی کرنل کی کوئی اچھی رائے نہیں تھی۔ فوج کے دوسرے لوگ بھی اسے ایک اچھا پیغمبر نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ایک سست اور کام چور کبوتری تھی۔ کرنل نے ایک بار اسے بھون کر کھانا چاہا، مگر صرف اس خیال سے رک گیا کہ اسے ہیڈ کوارٹر میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ایک تو کبوتری کو زکام، دوسرے وہ کام چور اور باہر ہر وقت کی برف باری۔ ایسے میں کبوتری کو پیغام دے کر بھیجنا اسے خودکشی کرانا تھا۔ اس لیے کرنل نے کبوتری کو پیغام دے کر بھیجنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ کیمپ میں مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ کیمپ کے افسروں نے کرنل پر زور دیا کہ وہ مرنے سے پہلے آخری کوشش ضرور کریں، کبوتری کو پیغام دے کر بھیجیں۔ کرنل نے کبوتری کا پنجرا اپنے خیمے میں منگوایا۔ سفید رنگ کی سرخ آنکھوں والی ایک کبوتری گھورتی نظر آئی۔
आप सबकी मर्जी है तो पैगाम तैयार कराइए, मैं कबूतरी को भेज देता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद कम है कि ये मंजिल तक पहुंचे। कर्नल ने मायूसी से कहा। जल्दी जल्दी पैगाम तैयार किया गया और जैसा कायदा है इसके मुताबिक वो कर्नल को लाकर दे दिया गया। कर्नल ने पैगाम पढ़ा। एक सिपाही ने पिंजरा खोलकर सफेद कबूतरी को निकालकर कर्नल के हाथ में दे दिया। कर्नल ने पैगाम उसके पैरों के अंदर बांधा और अपने चेहरे के नजदीक लाकर कहा, मेरी दोस्त कबूतरी, मैं तुम्हें एक अहम काम से भेज रहा हूँ। अगर तुम मंजिल तक पहुंच गई तो हम 300 आदमी जिंदा रहेंगे। यूं समझ लो तुम्हारे जितने पर हैं हम इससे बहुत ज्यादा हैं। हमारी जिंदगी अब तुम्हारे इन नन्हे मुन्ने बाजुओं पर मुनहसिर है। कभी कभी जंग का पांसा यूं भी बदल जाता है। जाओ, खुदा तुम्हारा निगहबान होगा। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। कर्नल ने कबूतरी फौजी को दी तो उसने देखा कि कबूतरी की आंखों में गैर मामूली चमक है जो बहादुर और जर्री सिपाहियों की आंखों से झलकती है। कर्नल ने आहिस्ता से झुककर सलाम किया और सिपाही उसे लेकर रास्ता बताने चला गया। कबूतरी को जब फिजा में छोड़ा गया तो बर्फबारी जारी थी। कबूतरी सुस्त और काहिल थी। जाने क्यों कभी उसका काम करने को जीना चाहता था। दूसरों के लिए अपनी जान जोखम में डालना कहाँ की अक्लमंदी है। वो चाहती थी उसे हर वक्त उम्दा उम्दा खाने मिलते रहें और वो आराम से सोती रहे, ऊँघती रहे या इधर उधर मटर गश्त करती रहे। लेकिन आज अजीब बात हुई। फौज के कर्नल ने उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। उसकी आवाज में कैसा जादू था। उसने किस वक़्कार से उसे सलाम किया था, जैसे बड़े फौजी जर्नैलों को सलाम किया जाता है। कर्नल के अल्फाज अभी तक उसके कानों में गूंज रहे थे। हमारी जिंदगी अब तुम्हारे नन्हे मुन्ने बाजुओं पर मुनहसिर है। उसे कितना बड़ा एजाज मिला था। न जाने क्यों उसका खून तेजी से जिस्म में दौड़ रहा था। कबूतरी ने फैसला किया कि वो इस काम को जरूर अंजाम देगी, चाहे उसकी जान चली जाए। चारों तरफ बर्फबारी जारी थी। कबूतरी ने देखा चारों तरफ सफेद ही सफेद रंग नजर आ रहा था। उसे शमाल की तरफ उड़ना था। उसने एक लंबी सी उड़ान उड़ी और पलटकर देखा। वो फौजी जिसने उसे रास्ता बताया था मुतमईन होकर जा रहा था। कबूतरी जरा दूर गई थी कि उसकी आंखों में बर्फ घुसने लगी। गर्म खैमे में रहने वाली कबूतरी के लिए ये बड़ी मुसीबत थी। फिर क्या करें? आंखें बंद करके सफर किया जाए तो रास्ते से भटकने का डर था, लेकिन आखिर उसे आंखें बंद करनी पड़ी। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद आंखें खोलकर रास्ता देख लेती। कबूतरी ने अभी जरा सा सफर किया था कि उसे महसूस हुआ कि सर्दी बढ़ चुकी है। ये दूसरी मुश्किल थी। मुझे तेज उड़ना चाहिए। कबूतरी ने बहुत तेज तेज उड़ना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कि अगर कोई सिपाही देख लेता तो वो समझता कि ये उसकी बंदूक से निकली हुई गोली है जिसके पर लग गए हैं। कबूतरी थक गई और गिरने लगी। तब कर्नल के अल्फाज उसके कानों से टकराए। हम सब की जिंदगी तुम्हारे बाजुओं पर मुनहसिर है। इन अल्फाज ने दोबारा उसे हिम्मत दी और उसने तेज तेज उड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कब तक? आखिर थक कर गिर गई। रात भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही और कर्नल बगैर दूध की चाय पीता रहा। सोचता रहा कि आखिर इन आदमियों को किस तरह बचाया जाए। कभी कभी ख्याल आता अगर कबूतरी पैगाम लेकर इत्तेहादी फौजियों तक पहुंच गई तो, लेकिन उसे इस ख्याल पर खुद ही हंसी आती थी। भला कैसे मुमकिन है? सर्द रात, बर्फ का तूफान और एक काहिल कबूतरी, रास्ते में दुश्मन का पड़ाव। आहिस्ता आहिस्ता दिन निकल आया। वही मायूसी और परेशानी। सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात हुई। जनाब, गजा सिर्फ एक दिन की बाकी है, एक अफसर ने कर्नल को बताया। कोई बात नहीं, कल तक इंतजाम हो जाएगा, कर्नल ने एक बाएतमाद अफसर की तरह कहा। अफसर चला गया तो दूसरों ने मशवरा दिया कि हम अपने आप को जर्मन फौज के हवाले कर दें। इस तरह जंगी कैदी बनकर भूख और ठंड से मरने से बच जाएंगे। कर्नल ने डांटा, खबरदार, ऐसा ख्याल भी जहन में ना लाना। बहादुर आजादी की सांसें लेते हैं या मर जाते हैं। खुदा पर एतमाद रखो, कल कुछ ना कुछ हो जाएगा। सुबह कैंप में खलबली मच गई। सारे अफसर कर्नल के खेमे में आए। जनाब, जरा बाहर आइए। कर्नल जल्दी से बाहर निकला। उसने देखा दूर तक सफेद बर्फ पर सैकड़ों डब्बे और थैले पड़े हैं। लाल, नीले, पीले और सफेद डब्बे। सारे फौजी खुशी से दीवाने हो रहे थे। ये डब्बे और थैले
बर्फ पर पड़े खूबसूरत लग रहे थे। कर्नल ने अपने अफसरों से कहा, इसका मतलब है कि इत्तेहादियों तक हमारा पैगाम पहुंच गया। कर्नल की इजाजत से सामान उठाया गया। यह इतना सामान था कि महीनों की जरूरत के लिए काफी था और बोरियों में असलहा था जिससे कई दिन जंग लड़ी जा सकती थी। कर्नल को हैरत थी कि आखिर वो काहिल कबूतरी एक रात में 30 मील का सफर किस तरह तय कर गई। जंग खत्म हो गई, फौजें अपने शहरों को लौट गईं। कर्नल को एक दिन फौजी हेडक्वार्टर बुलाया गया। वहां उसने एक पिंजरे में एक सफेद कबूतरी देखी और फौरन पहचान गया। कबूतरी ने उसे अपनी गोल गोल आंखें घुमाकर देखा। कर्नल ने कहा, काश तुम्हारी जुबान होती, फिर मैं हिम्मत और जुर्रत की वो कहानी सुनता जो रहती दुनिया तक बहादुरों की रहनुमाई करती। कबूतरी ने सुना तो अपने बाजू फैला दिए। कर्नल ने देखा उसके दोनों बाजू कटे हुए थे। कर्नल ने अपने पाँव की एड़ियों को जोर से मिलाकर सलूट किया, जैसे जर्नैलों को किया करते हैं। जंगे अजीम दोइम के फौजी रिकॉर्ड में इस कबूतरी का जिक्र नुमाया है। उसमें तहरीर है कि जब कबूतरी 30 मील का सफर करके आई तो उसके बाजुओं से खून जारी था और वो मरने के करीब थी। कबूतरी का इलाज किया गया। चंद हफ्तों बाद वो ठीक हो गई, लेकिन अपने दोनों बाजू गंवा बैठी। उसका जिक्र उन बहादुरों के साथ है जिन्होंने अपनी हिम्मत से जंग का पांसा पलट दिया। उसे फौज का सबसे बड़ा एजाज दिया गया। लंदन के एक चौराहे पर आज भी उसका मुजस्समा लोगों में बड़े और अच्छे काम करने का जज्बा पैदा कर देता है। दुनिया में वही जिंदा रहते हैं जो अपनी हिम्मत से नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं।